خواب دیکھتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے علاوہ آپ کے جتنے مہاجر ساتھی تھے سب بیمار ہو گئے، سب کو بڑا عجیب سا بخار چڑھ گیا۔ اب وہ بخار ایسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کو یعنی کہ ذہن میں لا کے اچھا نہ سمجھتے ہوئے مکے کو یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، اس سے بھی بہتر کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال، اس کے رزق میں تول میں برکت ڈال، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ یہ مدینے کے پاس ایک جوفہ جگہ ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، ہم تو چند دنوں کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح حسب معمول پوچھتے ہیں صحابہ سے خواب کے بارے میں، کوئی نہیں بتاتا، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، مجھے بڑی فکر تھی کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ آئے تھے بیمار ہو گئے، تو میں اللہ سے دعا کر کے سویا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ عورت، لمبے قد کی، بڑے بڑے ہونٹوں آنکھوں والی، وہ مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں چلی گئی۔ وہ جوفہ میں گئی، اس کا جانا تھا کہ سارے صحابہ خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ کیا تھا میرے بھائی سمجھو، ایک جراثیم پر تو تمہارا ایمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈینگی ہو گیا جی، لاہور میں سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے جی ڈینگی کی وجہ سے، لیکن جن کی وجہ سے نہیں جی، ہم تو اشرف المخلوق ہیں، جن کی کیا اوقات ہے ہمیں نقصان پہنچائے۔ حالانکہ یہ تیسری نہیں دوسری مخلوق ہے۔ جن بیمار کر سکتا ہے، ایک سانپ اگر کاٹ سکتا ہے، ایک جراثیم آپ کے خون میں جا کر آپ کے اندر بیماری پیدا کر سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس استحاضہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایسی بیماری ہو، جس کا حیض بند نہ ہو، وہ اپنے ایام پورے کرے، غسل کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنکھ میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے بستروں پر جاؤ تو کیا کرو؟ سمجھو میرے بھائی، شیطان سے مراد ابلیس نہ لیا کرو، یہ اس کی ضروریت ہے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها